بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو قوم سبا کا واقعہ سنائیں گے کہ اس قوم پر آخر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ پیارے دوستو، یہ قوم عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دن ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کا پاخانہ صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر عذاب ڈالے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کوئی ڈر نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب ڈالا۔ پانی جو ان کی زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ان آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے پہاڑ کے مانند اکٹھی کی تھی، بلکہ وہاں سے لینے کے لیے سب لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ پیارے دوستو، ان کے بارے میں متعدد روایات موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کے بنیاد پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ پیارے دوستو، اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند محرف تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر بڑی مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخ میں اس قدر لذیذ پھل تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر اس کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرے مست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا تفکیاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التماس اس لیے کیا تھا کہ غریبوں، بے نوا لوگ ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کرے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے بیچاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے محرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا
اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، کھیتیاں، باغات، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں آیت نمبر 17 میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔